السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی فیض اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ حروف شجریہ سے ہے، مخرج نمبر 7 حروف شجریہ۔ یہ جو نام ہے ان کی وجہ ہوتی ہیں تب ان کے یہ نام ہیں، جیسے پیچھے حروف حلقی پڑا ہے، حلق کی وجہ سے ہے، ایسے حروف لہاتیہ ہے، یعنی جو زبان کے اوپر وہ کوا سا، زبان کی جڑ میں کوا سا ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا، اس وجہ سے اس کو لہاتیہ کہتے ہیں۔ ایسی ساری سب کی وجہ تسمیہ ہے، لیکن یہ ایک الگ ایک بحث ہوگی، اس کے لیے وقت بھی زیادہ چاہیے، تو ہم نام سے ہی آگے شروع کرتے ہیں۔ حروف شجریہ۔ حروف شجریہ کے 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ ان کا مخرج ہے وسط زبان، جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے یہ جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ زبان کا جو درمیان ہے، آپ کے سامنے نقشہ بنا ہوا ہے، زبان لکھی ہوئی ہے اوپر، اور تیر کا نشان اوپر تالو کی طرف جا رہا ہے، تو اوپر کے تالو سے اس نے جانا ہوتا ہے۔ جیم تالو سے لگائیں اور وہاں جا کے پھر اس سے جو جیم نکلے گا وہ ٹھیک نکلے گا، ویسے بغیر زبان اٹھائے جیم، شین، یا، یعنی یہ کوئی حروف کی پوری ادائیگی نہیں ہوئی، یہ ناقص ہوئی ہے، ناقص سے بھی کم ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے ناقص، کام کا ناقص ہو جانا، یہ اتنی بھی ادائیگی نہیں ہے کہ ناقص بھی کہلوائے، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ آگے حرف حافیہ، مخرج نمبر 8 ہے حرف حافیہ، ضاد۔ حافیہ کیوں کہتے ہیں کہ زبان کا جو حافہ ہے، زبان کا جو تیر کا یہ نشان بنا ہوا ہے، یعنی یہاں سے یہ زبان، تو زبان کی کروٹ، یہ کروٹ کو یہ حافہ کہتے ہیں۔ جب بائیں طرف اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، 5 داڑوں سے۔ ناجز، اب جو دانتوں کے نام یاد کرائے تھے اس میں ناجز آخری عقل داڑ کو کہتے ہیں، تو وہاں سے یہ مخرج شروع ہو رہا ہے اور آگے جا رہا ہے۔ طواحن کی 3 داڑیں اور ضاحک کی داڑ، یعنی 5 داڑوں کے ساتھ اس کا مخرج ہے۔ اس کا مخرج یوں سمجھیے کہ اس کا مخرج بہت طویل مخرج ہے، اتنا کسی حرف کا مخرج اتنا لمبا نہیں ہے، طویل نہیں ہے جتنا ضاد کا ہے۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہے۔ ضاد کی جو اس کی استطالت کی جو تعریف ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ یہ اس کی صفت استطالت ہے، اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ حرف کا اپنے مخرج سے نکلنا، تجوید کس سے کہتے ہیں کہ حرف کا اپنے مخرج سے نکلنا مع جمیع صفات کے، وہ صفات لازمہ ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، صفات عارضہ، صفات محسنہ، صفات محلیہ، تو صفات مزینہ، تو یعنی مع جمیع صفات کے ساتھ حرف کا ادا کرنا، اس کو جو ہے نا تجوید بولتے ہیں۔ یعنی حرف کا اپنے مخرج سے نکلنا، اپنی جگہ سے نکلنا، اور مع جتنی صفات ہیں ان کے ساتھ، وہ صفات لازمہ متضادہ ہوں یا صفات لازمہ غیر متضادہ ہوں یا صفات عارضہ ہوں، تو ان کے ساتھ حرف کا نکلنا یہ تجوید کہلاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اب اس میں صفت استطالت ہے، کس کے اندر؟ ضاد کے اندر۔ استطالت کے معنی ہے درازی چاہنا، یعنی اس کے ادا ہوتے وقت مخرج میں حافظ زبان کے شروع سے آخر حافظ تک آواز کو امتداد یعنی درازی رہتی ہے، اتنا یہ لمبا ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ضاد بس ضاد ادا ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ جیسے زال ہے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے ضا ہے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے دال ہے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، کوئی اس میں وقت نہیں لگتا۔ دال کتنا ٹائم لگا ہے، زال کتنا ٹائم لگا ہے، ضا کتنا ٹائم لگا ہے، لیکن اب ضاد اس میں اب ٹائم لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا صفت استطالت کی وجہ سے ضاد ضا سے الگ ہو جاتا ہے، اور دال کے ساتھ تو اس کی مشابہت بنتی ہی نہیں۔ یعنی ضاد
یعنی اس کو زال ادا تو نہیں کریں گے ولضالین، یہ نہیں ہوگا ولضالین یا ولضالین، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ضاد اور ضا میں معنوی اعتبار سے بھی کافی فرق ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد کے ساتھ، تو اب اس کا مطلب ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، پر رونق ہوں گے۔ اب پر رونق یہ ضاد کے ساتھ، اگر اس کو ضا کے ساتھ کریں گے تو یہ معنی ہو جائے گا ناظرہ، دیکھنا، کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد کے ساتھ، الی ربها ناظرہ ضا کے ساتھ، الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کے محو دیدار ہوں گے، رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یعنی اب یہ ضاد میں اور ضا میں اتنا فرق ہے ترجمے کا، تو یعنی اس کا خیال کرنا ہے کہ ضاد جو ہے وہ زال کی ادائیگی میں بھی نہ ہو، ضا کی ادائیگی میں بھی نہ ہو، اور دال کی ادائیگی میں بھی نہ ہو۔ اب اس کو آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو سامنے ایک نقشہ تیار کیا ہے۔ ضاد آگے دال ہے، ضا ہے، تو اس کا یہ نقشہ ہے کہ دال کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں، جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ۔ اب ضاد کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں، جہر، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات، استطالت کا بھی بتایا آپ کو، اور ضا کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں، جہر، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو ضاد کو دال پڑھتے ہیں ولدالین، تو ان کو دیکھیے کہ دال کے اندر یہ کتنی آپس میں مشترک صفات کے اندر ہے۔ ویسے تو یہ مخرج سے ہی الگ ہے، جو مخرج سے حرف الگ ہو جائے، دوسرے سے ممتاز ہو جائے، تو پھر صفات کی ضرورت نہیں رہتی کہ صفات کے اندر ان کو الگ کیا جائے، لیکن اس حرف کے اندر یعنی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ عام لا علمی کا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی علم کا اختلاف نہیں ہے، لا علمی کا اختلاف ہے۔ اب جو دو ولدالین پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ دال اور ضاد میں مشترک صفات جہر اور اسمات ہیں بس، اور ضا اور ضاد کے میں جو صفات مشترک ہیں وہ کتنی ہیں؟ جہر، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات۔ یعنی ضاد کا تقاضا ہے کہ وہ مشابہت ضا کے ہو جائے، ضاد کی جو صفات جو وہ تقاضا کرتی ہیں وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس کی مشابہت اگر ہوگی تو وہ ضا کی مشابہت ہوگی، چونکہ ضا اور ضاد کی صفات تقریباً ساری ہی مختلف ہیں سوائے استطالت کے، لیکن دال اور ضاد میں کوئی صفت، یہ جہر اور اسمات، یہ دو صفات مشترک ہو رہی ہیں۔ جہر اور اسمات کا مطلب کیا ہے کہ جہر میں بلند کرنا اور اسمات میں جماؤ کے ساتھ ادا کرنا۔ ضاد یعنی پورے مخرج سے ادا ہو اور جماؤ کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ ادا ہو، تو باقی صفات میں رخوت میں، نرمی میں ضاد کس کے ساتھ ہے؟ ضا کی صفات کے ساتھ، اور استعلاء، حرف کا موٹا کرنا، زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے، تو اب یہ صفات اس میں کون سے مشترک حروف ہیں؟ ضا اور ضاد۔ اطباق، زبان کا تالو سے ملصق، چمٹ جانا، اب اس میں یہ کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ اس کی ضا کے ساتھ، اور اسمات میں بھی یہ ضا کے ساتھ مشترک ہے، تو 5 صفات میں ضا کے ساتھ مشترک ہے، لیکن دال کے ساتھ مشترک نہیں ہے۔ دال میں تو صرف 2 صفات آ رہی ہیں، جہر اور اسمات، لہٰذا ضاد جو ہے وہ کسی صورت میں ولدالین نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ولضالین بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ ایک اپنا الگ مخرج رکھتا ہے، اپنی اس کی اپنی الگ شناخت ہے۔ علم، ناقص علم کی وجہ سے، نہ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کسی نے ضاد کو دال بنا دیا ولدالین، اور کوئی ضاد کو ولضالین پڑھ دیتا ہے، ولضالین زال کے ساتھ باریک کر دیا، ولضالین ضا کے ساتھ زال کو موٹا زوئے کی مشابہت کر دیا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
تو یعنی اس کی اپنی الگ شناخت ہے، اور وہ شناخت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ایک اس کا علم مخرج کا حاصل کرنا پڑے گا، ایک اس کا علم صفات کا علم حاصل کرنا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ پریکٹس بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پریکٹس کا متقاضی حرف ہے وہ ہے ضاد۔ تو لہٰذا یہ ضاد جو ہے نا، یہ اس کی صحیح پریکٹس ہو۔ آج اس کی بحث میں جو ہے کچھ 7 منٹ ورنہ زیادہ ہو گئے ہیں، ورنہ جو دوسرا سبق تھا حروف شجریہ کا، اس میں تو 2 منٹ لگے ہوں گے، 3 منٹ 2.5 منٹ ایسے ہی، باقی اس بحث میں چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔